بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے مناظرے کو لے کر بحث و مباحثہ اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ کب یہ مناظرہ ہوگا، کب یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اور یہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ابھی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کے جو ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے چیلنج، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بالکل آپ کے دیے گئے موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیونکہ اتنے عرصے سے آپ مختلف چیلنجز کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف آپ کے دلائل ہی ٹھیک ہیں، دوسرے آپ کے جو مد مقابل جو لوگ ہیں ان سب کے دلائل باطل ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنی ہیں اور آپ نے اس کو پروف کرنا ہے کہ جو دوسروں کے دلائل وہ کیسے خراب ہیں۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ اب جہلم نہیں آتے یا ان کا آنا ڈیلے ہے تو اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا جس دن یہ کہہ دیں گے کہ میں مفتی صاحب کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی تیار ہوں، تو مفتی صاحب وہاں آنے کا اعلان کر دیں گے اور ڈیٹ بتا دیں گے۔ اس کے جواب میں 17 منٹ اور 8 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جاری کی گئی انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب چینل پر۔ اس کا نام رکھا گیا ٹو دی پوائنٹ مفتی صاحب، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کریں، ایران توران کی بات نہ کریں۔ تو ماشاءاللہ سے ٹو دی پوائنٹ اور مختصر ویڈیو 17 منٹ اور 8 سیکنڈ کی ہے، اور لوگ اس ویڈیو کو مفتی صاحب کے سوال کا جواب کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نئی ویڈیو نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے جو اس سے پہلے مفتی صاحب آ بھی جائیں کے عنوان سے ایک ہفتہ پہلے 26 مئی کو یہ ویڈیو نشر کی گئی تھی 36 منٹ اور 3 سیکنڈ کی۔ اسی ویڈیو میں سے مختلف کلپس لے کر مختلف حصوں کو کاٹ چھانٹ کر اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے، اور ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی بات کی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ قطعی غلط ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس طرح کی حرکت کس طرح سے انہوں نے کی، یعنی عوام کو کتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ٹو دی پوائنٹ کے عنوان سے مفتی صاحب کی وہ والی ویڈیو کا ٹائٹل لگا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا مفتی صاحب کے ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ویڈیو پرانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لگانی ہی تھی اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ کانٹیکسٹ اس کا اس ویڈیو کے ساتھ ہے تو آپ کو ساتھ ڈیٹ مینشن کرنی چاہیے تھی کہ یہ پرانی ویڈیو ہے، لیکن کیونکہ ایسی کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی گئی تو یہ تاثر دینے کی تو کوشش کی گئی ہے، دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نئی ویڈیو ہے۔ مفتی صاحب نے دو ٹوک انداز میں جب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے دیے گئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، جواب میں انجینئر محمد علی مرزا نے صرف یہ کہنا ہے کہ جیسے مفتی صاحب میرے دیے ہوئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح میں بھی مفتی صاحب کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں، مفتی صاحب آ جائیں، بات ختم۔ لیکن اس کے باوجود باتوں کو گھمایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں تو اس پر گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، عقائد کی باتیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ اتنے ہی فروعی مسائل تھے جن کی انجینئر صاحب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے تو انجینئر صاحب اپنا وقت کیوں اس پہ ضائع کرتے رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے لیکچرز اس پہ کیوں دیتے رہے ہیں، اپنے سو کالڈ ریسرچ پیپر اس پر کیوں شائع کرتے رہے ہیں؟ جب یہ موضوعات ہی فروعی ہیں اور ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر ان موضوعات کو اتنا ڈسکس کرنا اور یہ کرنے کا ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ فروعی مسائل بے شک ہوں گے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان فروعی مسائل کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو پاپولر کروایا اور اسی کو بیس بنایا۔ اب جہاں تک بات انہوں نے اس ویڈیو میں ایک مثال دی
کہ اگر قادیانی آپ کے ساتھ آ کے مناظرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رفع الیدین کے موضوع پر مناظرہ کریں، تو ان کا رفع الیدین کے موضوع پر ان سے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف ختم نبوت کا ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا ذرا جواب دیجیے گا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دیوبندیوں، بریلویوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ المحنت کے عقائد جو ہیں وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کفر اسلام کی بحث ہوگی نا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ المفند کے جو عقائد ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، پھر تو آپ کی بات اپنی بات سے ہی آپ کی کنٹراڈکٹ ہو گئی، تو فروعی مسائل پہ تو بات کرنے کا آپ کے نزدیک فائدہ کوئی نہیں۔ اگر یہ فروع کے نہیں ہیں، عقیدے کے مسئلے ہیں، اور عقیدے کے مسئلے سے انسان مسلم اور غیر مسلم بنتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اگر تو دیوبندی مسلمان ہیں المحنت کے عقائد کو مانتے ہوئے، تو پھر تو بحث و مباحثہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ان عقائد کے ساتھ وہ مسلمان نہیں رہے، تو آپ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کی اپنی بات، آپ انڈائریکٹلی جو پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، آپ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جو آپ ان عقائد پر، ان گفتگو پر بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خاموش طریقے سے جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو المفند کے عقائد کو مانتا ہے وہ غیر مسلم ہے۔ آپ منہ سے یہ لفظ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کی ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، المفند کے عقائد کو ماننے والا مسلمان ہے آپ کے نزدیک، تو پھر تو یہ فروعی مسئلہ ہوا، پھر تو یہ عقیدے کا مسئلہ نہ ہوا۔ تو اگر یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، تو بقول آپ کے فروع پہ تو بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی اپنی ہی باتیں آپ کے کنٹراڈکشن پہ جاتی ہیں۔ آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر واضح کریں، المفند کے عقائد ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کھل کے اس کا اظہار کریں اور پھر بتائیں کہ پھر آپ غیر مسلموں کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان ایک تفرقہ ڈال رہے ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے، اور آپ کا پورا یوٹیوب چینل اس چیز کا گواہ ہے، سوائے چند ایک کلپس کے آپ کے ہر ویڈیو کے اوپر کسی نہ کسی نامور عالم دین کی تصویر استعمال ہوئی ہے، اور وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی پروموشن ہے، کیونکہ ذرا لوگ آپ کو شروع میں جانتے نہیں تھے، تو ان عقیدوں کو، ان لوگوں کو آپ نے سیڑھی کی طرح یوز کیا، اور ان کو استعمال کر کے آپ نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے۔ اور بعض تو بالکل ایسے کلپس ہیں جس میں کسی بھی اینگل سے اس تصویر کا، اس تھمبنیل کا، کسی بھی طرح کا کوئی کنیکشن آپ کی ویڈیو کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز سے میں مخاطب ہو کے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ انجینئر صاحب آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہ نالج دیتے ہیں کہ بابوں کو نہیں ماننا، لیکن انفارچونیٹلی انہی کے باتوں کو مانتے ہوئے آپ نے انجینئر محمد علی صاحب کو ایک بابا سمجھ کے ان کی ہر بات کو منوان تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بابوں سے منع کرتے ہیں، اور ان کے فالوورز نے انہی کو ایک بابا بنا کے انہی کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ بلائنڈلی آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی کنٹراڈکشن کو دیکھیں اور اس حوالے سے بات کریں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب آپ بھاگنے کا ایک ماڈرن طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ کے طریقے تھے وہ آرتھوڈاکس قسم کے طریقے تھے وہ بھاگنے کے۔ کوئی آپ سے ملنے آیا تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا، کوئی آپ سے ملنے آیا تو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، کوئی آپ سے ملنے آیا تو آپ گھر سے فرار ہو گئے، کوئی آپ سے ملنے آیا تو پولیس کی طرف سے لیٹر دکھا دیا کہ مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے پرانے طریقے تھے۔ اب کیونکہ نادر علی اور دیگر لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، تو آپ بھاگنے کا ایک الٹرا ماڈرن قسم کا طریقہ آپ سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے ایک موضوع رکھ دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیے گئے موضوع پر ہی بات ہو، آپ سے کوئی سوال نہ کرے۔ یعنی اگر دوسرے انداز سے بات کریں تو آپ دوسرے کو دفاعی انداز میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور خود آپ
جن کو دفاعی انداز میں آنا چاہیے اس پہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے خیال سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو بابا سمجھ کر ان کو بلائنڈلی فالو کریں. ان کو بھی اس صورتحال کا اندازہ کرنا چاہیے کہ کیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ لفظ کہہ کر کے ہاں مفتی صاحب آئیں، میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی تیار ہوں، جس طرح آپ میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں بات ختم کرتے اور اس ایک علمی نشست کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھتے اور اس پر بات کرتے. بہت شکریہ. السلام علیکم.